نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ یونس پر ہیں، آیت نمبر 19 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ تمام لوگوں کی ایک ہی جماعت تھی، پھر اختلاف کر بیٹھے۔ اگر آپ کے رب کی بات پہلے ہی سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ دیکھیں، جیسے کہ سورہ یونس میں مشرکین کو دعوت دین دی جا رہی ہے۔ مکہ کے جو مشرکین تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی مخالفت پہ اڑے ہوئے تھے اور دین کے انکاری تھے، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حجتیں بھی پیش کی، ان کے لیے دلائل بھی پیش کیے اور ساتھ ساتھ دعوت دین بھی دی گئی ان کو، اور ان کے جو جرائم تھے وہ بھی بتائے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو چونکہ پچھلی آیات میں سورہ یونس میں پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا بھی ذکر فرمایا، ان کے انجام کا ذکر فرمایا، اور جو لوگ انبیاء کی بات کو نہیں مانتے اور ان کے خلاف دشمنی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے ان کے برے انجام کو بھی بتایا گیا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو انسانوں کی دو اقسام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انبیاء کرام جب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو کس طرح دو طرح کے رویے ہوتے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے، اور کچھ حق کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو سلسلہ کب سے شروع ہے، کب سے چل رہا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ نے ایک بشر کو ہماری ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما کے ہم پر نبی مقرر کر دیا، تو اس پر بڑا تعجب اور استہزاء کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پر ایک طرح سے بتا رہے ہیں کہ رسولوں کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، کب سے یہ ہدایت کا پیغام آنا شروع ہوا اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پہلے جنت میں رکھا ان کی تخلیق کے بعد، اور ان کو آزمایا گیا، شیطان نے ان کو اور حوا بی بی حوا کو بہکا دیا اور جنت سے نکلوا دیا، اور جب زمین پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور یہی اصل میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد بھی یہی تھا کہ دنیا میں انسانوں کا نسل در نسل اب سلسلہ چلے گا، اب قیامت تک اس طرح سے دنیا میں انسان نسل در نسل پیدا ہوتے رہیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو انبیاء کرام کے ذریعے وقتاً فوقتاً ہدایت کا سامان بھیجیں گے، ان کے لیے وہ علم بھیجیں گے جس کے ذریعے وہ اپنے خالق کو پہچانے اور اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانے اور اپنے انجام کے بارے میں غور و فکر کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شروع میں تو سارے لوگ توحید پر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک ایک ہی دین تھا تمام انسانوں کا، اور وہ عقیدہ توحید پر ہی قائم تھے۔ تو پھر 10 پیڑیاں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک آئیں، اور وہ سب کے سب مسلمان ہی تھے، ان کا ایک ہی دین تھا، امتاً واحداً تھے وہ سب۔ لیکن پھر لوگوں میں اختلافات پڑ گئے، کیونکہ انسان کے اندر جب انسان کی تخلیق میں ہی انسان کے اندر شر بھی رکھی گئی ہے اور اس کے اندر خیر بھی رکھی گئی ہے، تو اور پھر شیطان بھی دشمن ہے انسانوں کا، تو شیطان کے شر کی وجہ سے اور انسانوں کے اپنے نفس کے شر کی وجہ سے لوگوں میں
دین سے انحراف آنے لگا، توحید سے ہٹنے لگے اور آپس میں مختلف گروہ بن گئے۔ کچھ تو اللہ کے صحیح دین پر قائم رہے اور کچھ لوگوں نے اپنے عقائد، اپنے دین کو خود ساختہ دین بنا لیا اور شرک کا طریقہ اختیار کر لیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جنہوں نے کئی سالوں تک 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کا ہدایت کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انبیاء کرام کے اس سلسلے کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ پورا شروع سے طریقہ ہے، جب سے اللہ نے لوگوں کی تخلیق فرمائی، انسانوں کی تخلیق فرمائی، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دنیا میں وحی کے ذریعے اپنے کچھ بندوں کو رسول بنا کر ان کے وحی کے ذریعے انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتاتے ہیں۔ انبیاء کرام ان کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری تخلیق اللہ نے کی ہے اور تم کو اللہ کا بندہ بن کے اس دنیا میں رہنا ہے، اور اس کے قوانین کے مطابق، اللہ کے قوانین کے مطابق حقوق اور فرائض کا خیال رکھنا ہے دنیا میں، اور تمہیں دنیا میں وہ کام کرنے، اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ تو اللہ تم سے راضی ہو، تاکہ تم جنت میں پہنچ سکو، تم اپنے اس گھر میں پہنچ سکو جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتوں والا گھر بنا کے رکھا ہے۔ اور جو لوگ دنیا میں انبیاء کرام کی بات نہیں مانتے تو وہ اصل میں اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بناتا ہے تو پھر اس کے پاس اتنی نشانیاں ہوتی ہیں، اس کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو پیغام دیتا ہے اس میں اتنی صداقت ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر سمجھ اور عقل رکھی ہے اس سے وہ حق کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں فرمایا کہ قسم ہے نفس کی اسے درست بنانے کی، اور پھر قسم ہے اس کے دل میں بدی اور نیکی ڈالنے کی، جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو ان کے اندر الہام کر دیا کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کا طریقہ کیا ہے اور باطل طریقہ کیا ہے۔ تو دو طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مدد فرمائی اس چیز کو سمجھنے میں۔ ایک تو خود انسان کے اندر خیر اور شر کی پہچان رکھ دی، اس کو عقلی طور پر اور فطری طور پر یہ صلاحیت دی کہ جب اس کو حق بتایا جائے تو وہ اس کا جو نفس ہے وہ اس حق کو سمجھ جائے اور اس کو چاہے تو پھر قبول کر لے۔ تو جو لوگ، اس کا مطلب ہے جو لوگ انبیاء کرام کی سے اختلاف کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، تو اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، بلکہ وہ جو سمجھ جانے کے بعد اختلاف کرتے، یعنی علم آ جانے کے بعد وہ اپنے لیے دنیا پسند لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور جھوٹے بہانے کر کے اس حق کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ صحیح فطرت سلیم پر ہوتے ہیں وہ انبیاء کی بات مان کر وہ سیدھے راستے کو قبول کر لیتے ہیں، پھر نیک اعمال کر کے اپنے ایمان اور اپنی فرما برداری کا ثبوت دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بلند درجات عطا فرماتا ہے۔ تو یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ لوگ تو ایک ہی امت تھے، پھر اختلاف میں پڑ گئے اس اپنی نفس پرستی کی وجہ سے کہ وہ گمراہی کے راستے کو چوز کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کا پہلے سے یہ مشیت اور فیصلہ تھا کہ ہر انسان کو انفرادی طور پر بھی اور قوموں کو اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ ایک مہلت تک دنیا میں رہنے دے گا۔ جب ان کے سامنے حق کو واضح کر دیا جائے گا، انبیاء کرام کے ذریعے سے ان کو صحیح اور غلط کا پتہ چل جائے گا، اس کے بعد بھی اگر انہوں نے انکار کیا تو ان کو فوراً جو ہے وہ سزا نہیں دی جائے گی،
ان کو فوراً ہلاک نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کے لیے مہلت مقرر کیے اس مہلت کو اس کو پورا کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ تو پھر جو نیک لوگ ہیں وہ اس مہلت کے دوران اپنی زندگی کے اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انبیاء کے اس حق کے پیغام کو قبول کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے ایمان کی صداقت نیک اعمال سے کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں، اور وہ ایک اپنی حجت اور دلیل اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تیرے حق کو قبول کیا اور میں نے اس کے مطابق عمل کیے اور کہ تاکہ تو مجھ سے راضی ہو۔ تو گویا کہ قیامت کے دن اس کے لیے اس کے نیک اعمال جو ہیں وہ حجت اور دلیل ہے کہ ہاں اس بندے نے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری تھی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ شر پسند ہیں، جو دنیا کی محبت اور دنیا کے فائدوں ہی پر جن کی نظر ہے، انہوں نے حق کو سمجھا اور انکار کر دیا، تو اللہ نے ان کو سزا نہیں دی فوراً، اور اس مہلت ان کو دی کہ تاکہ اب ظاہری بات ہے کہ اس دنیا کی مہلت میں ایک انسان اگر حق کو قبول نہیں کرے گا تو زیادہ سے زیادہ گناہ کرے گا، زیادہ سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کمائے گا، اور جب انسان اللہ کی نافرمانی میں ہوتا ہے تو اس کا نفس اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ راستہ میں نے غلط راستہ چوز کیا ہے، میرا انتخاب جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہ دنیا کی محبت میں اسی کو حق بتانا چاہتا ہے، اسی پر پھر وہ گناہ پر گناہ کماتا جاتا ہے، اور جب یہ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ جب اس کو سامنے عذاب آتا ہے، اس کو دیکھتا ہے مرتے وقت ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے، جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں اس کے پاس تو وہ جان لیتا ہے کہ میں نے غلط راستہ انتخاب کیا تھا اور اب میرے آگے اللہ کی طرف سے سزا کا میں حقدار ہو چکا ہوں۔ تو یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ کسی کو بغیر سمجھے بغیر جانے اللہ نے پیدا کر کے یوں ہی نہ اس کو سزا دے گا نہ اس کو جزا دے گا، اس کے لیے ہر انسان کو اپنی سمجھ بوجھ اور عقل سے خود اختیار جو اللہ نے اختیار دیا ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنا فیصلہ کرے گا کون سی راہ وہ اپناتا ہے، اور پھر اسی میں اللہ اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے جب تک اس کی مہلت پوری نہیں ہو جاتی۔ تو پھر ایک دن آئے گا جب کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا لوگوں میں، حق اور باطل کا فیصلہ کر دے گا، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ جو ہیں وہ ان کو اچھا اجر مل جائے گا، اور وہ جان رہے ہوں گے، وہ اس بات پر خوش ہوں گے کہ ہاں یہ ہم نے اللہ کی بات مانی تھی، اس کا ہمیں فائدہ مل رہا ہے، اللہ کے رسولوں کا انکار نہیں کیا تھا تو ہمیں آج اس کا فائدہ مل رہا ہے۔ اور جو ظالم ہوگا جس نے انکار کیا ہوگا وہ بھی جان رہا ہوگا کہ یہ میری اپنی غلطی تھی، میرا اپنا جرم تھا جس کی وجہ سے آج مجھے سزا مل رہی ہے کہ میں نے حق کا انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون سورہ انفال کی آیت نمبر 42 میں بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ حجت قائم ہو جانے کے بعد مرنے والا مر جائے اور زندہ رہنے والا زندہ رہے۔ تو یعنی کہ یہ اللہ کی مشیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے حق کو واضح کر دیتا ہے دنیا میں، اور پھر حق کو قبول کرنے والوں کو بھی موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی مہلت تک اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیں، اور جو نافرمان لوگ ہیں ان کو بھی فوراً سزا نہیں کر دیتا، ان کو بھی فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ ان کی مہلت ان کو دیتا ہے، اور ان کی مہلت ان کے لیے اصل میں بری ثابت ہوتی ہے کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر کے زیادہ سے زیادہ عذاب کماتا ہے اپنے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت ہمارے لیے انشاءاللہ مکمل ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مہلت ہے وہ مجرموں کے لیے ایک عذاب ہوتا ہے، ان کے لیے ایک دنیا میں بھی عذاب ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کماتے ہیں، اور نیک لوگوں کے لیے جو ہے وہ خیر کمانے کا موقع ہوتا ہے، اور یہ دونوں جو ہے وہ جو انسان جو ہے وہ ہلاک خود کو کرتا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے عذاب پر وہ انکار نہیں کر سکتا آخرت میں، اور جو انسان کامیاب ہوتا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے۔ پھر اگلی آیت پر چلتے ہیں۔
وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اب دیکھیں جن لوگوں کو، اب ان لوگوں کے بارے میں اللہ مزید بتا رہے ہیں کہ جن کو حق تو سمجھ میں آ جاتا ہے، انبیاء کرام کی شخصیات ایسی نہیں ہوتی کہ کسی کو شک ہو، اور جب حق کا پیغام آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ واضح پیغام ہوتا ہے تو ان کو سمجھ تو آ جاتے ہیں، لیکن پھر وہ چونکہ ان کو ماننا نہیں ہوتا تو وہ پھر جھوٹی ضد کرتے ہیں، جھوٹے بہانے کرتے ہیں، اور انبیاء کرام پر اعتراض ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لاؤ اللہ کی طرف سے کہ تم سچے نبی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو پھر کیوں کوئی ایسا معجزہ نہیں لائے؟ صالح علیہ السلام کو جیسے اونٹنی دی گئی تھی کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلی تھی ان کے قوم کے مطالبے کے مطابق، اسی طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہمارے اس مکہ کے جو صفا کا پہاڑ ہے، صفا کے پہاڑ کو سونے کا بنا دے اگر سچے نبی ہیں تو، یا مکہ کے پہاڑوں کو ہٹا دیں، مکہ پتھریلی جگہ ہے اس کو ہٹا کر اس کو ایک سرسبز اور شاداب میدان بنا دے جس میں سے نہریں بہہ رہی ہوں۔ اور پھر اسی طرح کے بہت سارے مطالبات کیے جو سورہ بنی اسرائیل میں بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مطالبات کیے، یعنی کہ باغات کا مطالبہ کیا، نہروں کا مطالبہ کیا، شاندار محل عطا کرنے کا مطالبہ کیا، اس طرح کے بہت سے ایسے مطالبات کیے جو کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب انبیاء کرام کو معجزے، ایسے معجزے دیے جاتے ہیں جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہم کو پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جس طرح سے مطالبہ تھا اس کے مطالبے کے مطابق ہی اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، اس کو مار دیا تھا۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب معجزات، واضح معجزات آ جاتے ہیں، جیسے کہ کسی نے مطالبہ کیا، رسولوں سے جو مطالبے کیے جاتے ہیں اگر ان کی خواہش کے مطابق کے معجزات اللہ تعالیٰ کر کے دکھا دیتا ہے، اس کے بعد اللہ پھر وہ قوم انکار کرتی ہے تو پھر اس کے لیے مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر جو اللہ نے اس کی ایک مہلت خود سے اللہ نے مقرر کر کے رکھی ہے۔ لیکن جب کوئی قوم اس طرح سے کوئی مطالبہ کرتی ہے، اگر اس کا مطالبے کے مطابق معجزہ آ جاتا ہے، اس کے بعد وہ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو نیست و نابود ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کا کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل فرمایا، کیونکہ معجزات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نبوت کے دلائل کو انسان اپنی اس طرح سے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، کانوں سے سن لے، اور پھر بالکل جب واضح بات ہو گئی، حق سامنے آ گیا، اس کے بعد جو ہے مہلت ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اسراء میں، اس کی وجہ فرمائی اللہ تعالیٰ کیوں معجزات، اس طرح کے معجزات کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے گئے تھے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں معجزے بھیجنے میں یہ چیز آڑے آ گئی کہ معجزوں کو پہلے لوگ جھٹلا چکے ہیں، یعنی میرا طریقہ یہ ہے کہ جب میں کسی قوم کو منہ مانگے معجزے دیتا ہوں اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتی تو میں فوراً اسے عذاب میں گرفتار کر کے ہلاک کر دیتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی قوم کے منہ مانگے ان کو معجزے دے دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر انہوں نے نہیں مانا تو پھر اس پوری قوم کو ہلاک کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اب ان کی امت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنی رحمت سے مہلت نصیب کرے، زیادہ سے زیادہ وقت نصیب کرے، اور ان کی مہلت کو اس طرح سے ختم نہ کر دے تاکہ جن لوگوں کو اللہ کی توفیق سے
ایمان کی توفیق مل جائے گی، اور جو ہدایت پا لیں گے تو وہ بچ جائیں گے عذاب سے۔ قل انما الغیب للہ فانتظروا، کہ ان کو صرف یہ جواب دے دے آپ کے غیب تو جو ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی یہ غیب کے معاملات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کب کسی رسول کو معجزہ دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اختیار میں نہیں تھا کہ ان کے منہ مانگے معجزات ان کو دکھا دے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کا معاملہ تھا، یہ غیب کے معاملات تھے کہ کب اللہ سبحانہ تعالیٰ کس بات کو واضح فرما دے۔ تو بس ان کی قوم سے یہ کہہ دیا گیا کہ غیب کا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اگر تم یہی چاہتے ہو کہ تم کو صاف واضح معجزات دکھا دیے جائے تو اللہ دکھا دے گا، اور تمہاری پھر مہلت ختم ہو جائے گی اگر تم نہیں مانو گے تو۔ اور پھر انی معکم من المنتظرین، کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے تمہارے بارے میں۔ دیکھیں یہ جو بہت زیادہ سرکش لوگ تھے مکہ کے، جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل اور ان کی طرح کے اور بہت بڑے بڑے جبار قسم کے لوگ تھے، تو ان کو پھر عذاب آیا ان کے اوپر۔ جنگ بدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو بہت بری موت نصیب کی، اور ان کو جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے تھے، اور یہ واضح ہو گیا لوگوں پر کہ ایک مٹھی بھر مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے اتنے بڑے لشکر کو اور اتنے بڑے بڑے سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور وہ وقت تھا کہ ان کی مہلت پوری ہو گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کی ایک اور کمزوری بتا رہے ہیں کہ انسان کی کیا حالت ہوتی ہے 121 آیت میں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیاتنا، کہ جب ہم لوگوں کو تکلیف میں پکڑ چکنے کے بعد اپنی کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتیں جھٹلانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، آپ ان سے کہہ دیں یا رسول اللہ کہ اللہ مکر کا بدلہ بہت جلدی دے دے گا، واقعی ہمارے قاصد تمہاری مکاریاں لکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس آیت کا کیا مطلب ہے، یہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ جب برے حالات ہوتے ہیں، جب مشکل ہوتی ہے، جب ایسی کوئی آفت آ جاتی ہے، جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی ایسے اسباب نہیں ہے جو مجھے اس تکلیف سے نکالے، تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے کہ وہ صرف خالص اللہ کی طرف گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں تو پھر سے وہ اپنے مکر میں چلا جاتا ہے۔ مکر سے مطلب یہاں پر حق کو جھٹلاتا ہے اور دنیا میں فساد کرتا ہے اور اپنی منمانی کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ڈرایا کہ اللہ کے جو رسول ہیں، جو فرشتے ہیں، جو کرامن کاتبین ہیں، وہ ہر چیز کو لکھتے ہیں، تمہارے ہر عمل کو لکھا جا رہا ہے، اور جو کچھ بھی تم جو چالیں چل رہے ہو حق کو جھٹلانے کے لیے، وہ سب تمہارے خلاف حجت بن رہی ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا عذاب جلدی آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا اپنے چالوں سے، تو اللہ تعالیٰ ان بری چالوں کا ضرور برا بدلہ دے گا تم کو۔ اس آیت کے بارے میں شاہ عبد القادر رحم اللہ لکھتے ہیں کہ سختی کے وقت آدمی کی نظر اسباب سے اٹھ کر اللہ پر رہتی ہے، جب کام بن گیا تو لگا اسباب پر نگاہ رکھنے، سو ڈرتا نہیں کہ اللہ پھر کوئی سبب کھڑا کر دے اسی تکلیف کا۔ سب اسباب جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس بات کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں انسان عام طور پر کیا کرتا ہے، دنیا میں وہ بڑی جو اثر رسوخ رکھنے والی ہستیاں ہوتی ہیں ان سے کنیکشن جوڑتا ہے، یا مال جمع کر کے رکھتا ہے کہ میرا مال برے وقت میں میری مدد کرے گا، یا میرے جو لوگ ہیں جن سے میرے کنیکشنز ہیں، جن سے میرے تعلقات مضبوط ہیں، وہ لوگ میری مدد کو آئیں گے۔ تو
تو اسی طرح کے انسان ہمیشہ اسباب بنا کے رکھتا ہے کہ یہ مجھے بچانے والے ہیں۔ اور جب جس انسان کے پاس زیادہ سے زیادہ اسباب ہوتے ہیں، مال، دولت، طاقت، اس کے فالوورز ہوتے ہیں، اس کے تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے ہوتے ہیں، اتنا ہی وہ انسان بے نیاز ہوتا ہے اللہ سے، اور اس کو اللہ کا ڈر اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ وہ اسی خیال میں ہوتا ہے، اسی گمان میں ہوتا ہے کہ میں تو محفوظ ہوں، مجھے کوئی نقصان نہیں آئے گا۔ جب انسان کے پاس اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، دنیا بھر کی نعمتیں ہوتی ہیں، تو کبھی بھی وہ بیٹھ کے یہ نہیں سوچتا کہ میرے ایک دن مجھ پر ایسا آ سکتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہ ہو، ساری میری نعمتیں مجھ سے چھٹ جائیں، یا مجھ پر ایسی بیماری آ جائے کہ میں سب نعمتوں کے باوجود ان سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکوں، یا کوئی مجھ پر ایسی طاقت مسلط ہو جائے کہ میں بے بس ہو جاؤں۔ تو یہ سب چیزیں انسان جتنا زیادہ غنی ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ بے فکر اور بے نیاز سمجھتا ہے خود کو، اور وہ اس وقت اپنے اسباب میں خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے جو میرے لیے مشکل سے مجھے بچائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، جب اس کا ارادہ ہوتا ہے کسی کو پکڑنے کا، تو انسان چاہے کتنے بھی اسباب ہوں اس کے پاس، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک لمحے میں کسی کی زندگی کو ساری نعمتیں اس سے چھین سکتے ہیں، اس کی نعمتوں کو عذاب میں بدل سکتے ہیں۔ اور دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا رُسُلُنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک طرح سے وارننگ بھی دی، ڈرایا بھی کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تو تم یہ مت سمجھو کہ کسی کو معلوم نہیں ہے، تمہارا ایک ایک عمل فرشتے لکھ رہے ہیں، تم پر جو محافظ فرشتے ہیں کرامن کاتبون، وہ لکھ رہے ہیں سب کچھ، اور تم کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے تاکہ تم اپنی گناہوں میں اور اپنی اس برے اعمال میں، تم اپنے سیاہ اعمال میں تم زیادہ سے زیادہ گناہ کما لو، اور پھر تم پر موت کا پیغام اچانک آئے گا اور اعمال کا حساب دینے کے لیے تم کو پکڑ لیا جائے گا، اور تمہارے اعمال نامے تمہیں پیش کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احیط بهم۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی ایک اور نفسیات بتا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ انسان کتنا بے بس ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور اپنے سواروں کو لے کر سازگار ہوا کے ساتھ چلتی ہے، اور کشتی والے خوش ہوتے ہیں کہ ان سے تیز ہوا ٹکراتی ہے، اور کشتی والوں کو چاروں طرف سے موجیں آ کر گھیر لیتی ہیں، اور وہ خیال کر بیٹھتے ہیں کہ اب وہ گھیر لیے گئے، تو وہ اللہ سے خالص عقیدے کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ، اگر ہم کو اس مصیبت سے بچا دے تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ یہاں پر تو مشرکین کی بات چل رہی ہے، تو اس مثال کو مشرکین ہی پر دیکھتے ہیں۔ پہلے جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کو پہچانتے تھے، وہ اللہ کو اپنا خالق اور مالک سمجھتے تھے، اور جب کبھی کوئی ایسی مصیبت آ جاتی تھی جو ان کو کہیں اور سے انہیں پتہ ہے کہ اب ہماری مدد نہیں آنی، تو وہ خالص اللہ سے دعا بھی مانگتے تھے۔ جو مثال کے طور پر جب کوئی کشتی میں ہوتا تھا کہ ہوا اچھی چل رہی ہے اور کشتی چل رہی ہے تو وہ خوش ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی طوفانی ہوائیں چلنے لگتی تھی اور جب کشتی پر بڑی بڑی موجیں آ رہی ہوتی ہیں، اور جب اس کو پتہ چلتا ہے، اس کو ڈر لگتا ہے کہ اب میں بچ نہیں سکوں گا، اب میری کشتی ڈوبنے لگی ہے، تو اس وقت وہ سب اپنے بتوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے جن معبودوں سے وہ دعا مانگتا ہے عام طور پر، جس کو اللہ کا شریک بناتا ہے، ان کو بھول کر وہ صرف اللہ سے خالص عقیدے کے ساتھ دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے بچا دے تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ اور شکر سے مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہم تیرے فرما بردار ہو جائیں گے، ہم رسولوں کی بات مان لیں گے اور تجھے اکیلا رب مان لیں گے۔ تو اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیے جب مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہو چکا
مکہ جب فتح ہوا تھا تو کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی تھی، نہ قتل و غارت ہوا تھا۔ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھ کر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان بھی فرما دیا تھا اور بڑے بڑے مجرمین کو بخش دیا تھا، لیکن صرف کچھ لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حکم جاری فرمایا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس میں 4 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں، اور ان میں ایک اکرمہ بن ابو جہل تھا۔ ابو جہل کا بیٹا تھا جس نے اپنے باپ کی طرح اسلام سے دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور بہت سے جرائم کیے تھے، اور جب مکہ فتح ہوا تو وہ بھاگ گیا تھا مکہ سے، ایمان لانے کے بجائے بھاگا، اور جب سمندر میں کے راستے سے وہ بھاگنا چاہ رہا تھا، ایک کشتی میں سوار ہوا۔ اب طوفان نے گھیر لیا اس کشتی کو، اور لوگوں نے اپنے اپنے خداؤں کو پکارنا شروع کیا، ڈر گئے سب کے اب یہ کشتی ڈوبنے والی ہے۔ تو کشتی کے ملا نے ان سے کہا کہ نہیں، خالص اللہ کو پکارو، کیونکہ اس وقت یہاں تمہارے خود ساختہ معبود تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اس وقت یعنی کہ چونکہ یہ دین ابراہیم کو سمجھتے تھے، ان کو پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو جب اس کشتی پر طوفان آیا تو جو کشتی کا ملح تھا اس نے لوگوں کو یہ بتایا کہ نہیں، اب کام نہیں چلے گا، اب صرف اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ تو اکرمہ جو تھے انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ کی قسم، اگر سمندر میں نجات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے تو پھر خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ تو پھر ان کے دل میں ایمان آیا، انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے اس طوفان سے نجات دے دی تو میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا، کیونکہ میں انہیں بہت درگزر کرنے والا اور مہربان پاتا ہوں۔ چنانچہ وہ آئے اور مسلمان ہو گئے، اور اکرمہ بن ابو جہل جب مسلمان ہوئے تو اللہ نے ان کو وہ توفیق دی کہ انہوں نے اسلام کی بہت خدمت کی، جہاد کیا اور شہادت کی موت پائی۔ اس آیت میں تو خیر جو مشرکین مکہ تھے ان کا اللہ تعالیٰ حال بتا رہے ہیں کہ سخت مشکل میں اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، لیکن دیکھیں آج اگر ہم بہت سے مسلمانوں کو دیکھیں جو ان کا عقیدہ خراب ہو چکا ہے، اور وہ درگاہوں میں اور پیروں فقیروں میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو سبب سمجھتے ہیں کہ ان کے سارے مسائل ان کے ذریعے سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ وہ عقیدے کی خرابی ایسی بری خرابی ہے کہ ان کو جب سخت مشکل میں بھی ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، وہ اس وقت بھی کسی نہ کسی درگاہ پر بھاگتے ہیں اور کسی پیر یا کسی بابا سے منتیں مانتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے یا میں بچ جاؤں تو میں یہ چادر چڑھاؤں گا، میں یہ دیگ چڑھاؤں گا۔ تو اس طرح سے وہ کام کرتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو جب انسان مسلمان ہوتے ہوئے اتنے غلط عقائد میں چلا جاتا ہے تو پھر یہ بہت ہی بری حالت ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت انسان کو عقائد کی خرابی کی وجہ سے اس کو اللہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے، کیونکہ مشرکین عرب بھی جو ہے خالص اللہ کی طرف پلٹ جاتے تھے، مگر مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی ان کا فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، لیکن جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو بچا لیتے۔ دیکھیے اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں، اگر وہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ سے دعا مانگتے ہیں کفر کی حالت میں، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت ہی گنہگار مسلمانوں کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ بعض لوگوں کو شیطان اس طرح بھی بہکاتا ہے کہ اب تم تو اتنے برے ہو، تم اتنے گنہگار ہو، تو اب اللہ کی طرف پلٹنا بیکار ہے۔ تو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی یا اپنے مشکل ترین اوقات میں بھی وہ یہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ نہیں، میں تو اب کس منہ سے اللہ سے دعا مانگوں، کس منہ سے نماز پڑھوں۔ تو یہ بات جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہے ایک انسان جو ہے وہ کتنے بھی گناہ کر لے مگر اللہ کی طرف اخلاص سے پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ جو خرابی کس چیز کی ہے
کہ انسان اپنی مشکل حل ہو جانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ وہ یبغون فی الارض بغیر حق، تو وہ پھر غلط طریقے ڈھونڈتا ہے، غلط اسباب پر نظر رکھتا ہے. یعنی کہ ایک تو یہ کہ پھر سے وہ اپنی پرانی روش پر آ جاتا ہے، اپنی نافرمانی کی روش پر آ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ کا شکر گزار ہونے کے بجائے وہ دنیا کے کسی نہ کسی سبب پر نظر رکھتا ہے کہ اس وجہ سے میں بچ گیا، اس چیز نے مجھے بچا لیا. تو یہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کھلم کھلا ناشکری اور نافرمانی ہے کہ انسان جانتے بوجھتے کہ اللہ نے میری مدد فرمائی، وہ پھر بھی وہ دوبارہ سے اچھے حالات ہوتے ہی وہ دوبارہ جو ہے اپنے گناہ والی زندگی میں پلٹ جاتا ہے. تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے، ورنہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹنے میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اس کی طرف پلٹتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت دیکھا جائے تو بہت پیار سے نصیحت فرما رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو بے نیاز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی عبادت سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے ساری دنیا کے لوگ اللہ کے مکمل عبادت گزار بن جائے، ہر لمحہ اللہ کے آگے جھکے رہیں، چاہے ساری دنیا کے لوگ اللہ سے بغاوت کر لیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے بندوں کے اعمال سے. یہ سارا کچھ تو انسان کے اپنے لیے ہے کہ انسان اگر اچھا بن کے رہے گا تو اسی کو اس کا فائدہ ہوگا، اور اس کی سرکشی کا وبال بھی اسی کی جان پر ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متاع الحیات الدنیا، دنیا کا سامان ہے، یہ تو تھوڑا سا دنیا کا سامان ہے. جو کچھ جس کے پیچھے تم دیوانے ہو، جس کی وجہ سے تم حق کا انکار جانتے بوجھتے کرتے ہو، یہ سارے فائدے تو صرف متاع ہے. متاع کا مطلب ہوتا ہے بس ضرورت کا سامان ہے، دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے. دنیا کی جتنی نعمتیں وہ بس اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بندوں کو پیدا کیا ہے تو ان کا سامان زندگی بھی ان کو دیا ہے. تو اور یہ وقتی ہے، زندگی بھی وقتی ہے، اور ہر چیز دنیا کی بھی وقتی ہے. دیکھیں نہ کوئی ہمیشہ دنیا میں، نہ کسی کو ہمیشہ نعمتوں میں رہتا ہے، نہ وہ مصیبتوں میں رہتا ہے. اچھے برے وقت آتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے انسان کی، اور انسان کی آزمائشیں ٹل بھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جب انسان کو بہت کچھ دیتا ہے تو وہ بھی اصل میں اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور انسان سے جب لے لیتا ہے اس کی نعمتیں، وہ بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے. اصل مومن جو ہوتا ہے وہ صبر اور شکر کرتا ہے، مشکلات میں صبر اور اچھے حالات میں شکر کرتا ہے، اور دنیا کو صرف ایک وقتی چیز اور وقتی فائدہ سمجھ کر دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وقتی فائدہ جب ختم ہوگا، دنیا کی زندگی ختم ہوگی، تو ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. پھر جب یہ دنیا کی مہلت تمہاری ختم ہو جائے گی تو تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اور اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اپنی مخلوق سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کے رویوں سے، انسانوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے. اور پھر ایک حجت اور دلیل ہمارے لیے تیار کی جا رہی ہے تاکہ کوئی بندہ آخرت میں یہ نہ کہے کہ اللہ میں نے تو یہ نہیں کیا تھا. ہمارے اعمال نامے میں ہر چیز لکھی جاتی ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے سب کو، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اعمال نامے دیے جائیں گے. جو کچھ ہم نے کیا ہوگا وہ ہمارے سامنے ہوگا، اور اسی لحاظ سے پھر انسان کی سزا ہوگی یا انسان کے لیے فائدے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی جلدی دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا باقی رکھے، سوائے ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی کے. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو دنیا میں سزا دیتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اعمال کی، لیکن جب وہ بندہ سزا پانے سے سنبھل جاتا ہے، سدھر جاتا ہے، تو پھر اس کی آخرت کی سزا ٹل جاتی ہے. لیکن کچھ برائیاں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے اگر انسان توبہ کیے بغیر چلا جاتا ہے دنیا سے،
تو پھر وہ کیا ہے؟ ظلم اور زیادتی، اور شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ کے ساتھ شریک بنانا وہ شرک، وہ ظلم العظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ لیکن دنیا میں مخلوق کے ساتھ زیادتی کرنا، ان سے حق تلفی کرنا بھی ظلم ہے، اور لوگوں پر زیادتی کرنا بھی ظلم ہے، اور قطع رحمی کرنا، اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کے لیے حکم فرمایا ہے ان کو توڑنا بھی ایک ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناراض کرنے والا کام ہے۔ اور ایسے جب کوئی انسان ان حالات میں دنیا سے رخصت ہوگا کہ وہ شرک کی حالت میں رخصت ہوا، یا اس نے بندوں کے ساتھ اتنا ظلم کا رویہ کیا کہ وہ اس ظلم کو کبھی تلافی نہیں کی اس نے، تو اس ظلم کے ساتھ اگر وہ چلا جائے گا تو پھر بندوں کے حقوق اس کو آخرت میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اور ظالم کو اس کی سزا ملے گی، مظلوم کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے، اور ظالم کے نیکیاں مظلوم کو دے دی جائے گی۔ اسی طرح قطع رحمی جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو انسان دیکھیں، رشتے اللہ کی طرف سے نعمت ہے، خاندان ہونا، رشتے ہونا، لیکن اس میں آزمائش بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتوں میں ہماری آزمائش بھی رکھی ہے۔ اگر ایک انسان احسان کا رویہ اختیار کرے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے سب سے معاملات کرے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرے تو اس کے رشتے بھی صحیح رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ رشتہ نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ایسے حالات میں بھی انسان قطع رحمی سے بچے، بس اپنے سوچ سمجھ کے ان لوگوں سے معاملہ کرے، احتیاط سے معاملہ کرے، انشاءاللہ احسان سے معاملہ کرے، کیونکہ یہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کا حساب دینا پڑے گا اگر انسان ایسے ہی چلا گیا دنیا سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی مزید وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا جس کی نعمتوں کی خاطر انسان اللہ کے نافرمانی کماتا ہے، وہ دنیا کی مثال کیسی ہے؟ یہ دنیا کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے مل جل کر زمین کی نباتات پیدا ہو گئیں، جس میں سے انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی، یہاں تک کہ جب زمین ہری بھری ہو کر خوبصورت ہو جاتی ہے اور اس کے مالک یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ اب ہم اس سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، تو اچانک ان پر دن کو یا رات کو ہمارا حکم آ پہنچتا ہے، پھر ہم اسے ایسا صاف کر ڈالتے ہیں جیسا کل کچھ بھی نہ تھا۔ ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کر اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بندوں کو کہ یہ دنیا جس کے فائدوں کے لیے تم انبیاء کرام کو جھٹلاتے ہو، اللہ کی نشانیاں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو بھی جھٹلاتے ہو، اور قرآن کی آیات کو بھی جھٹلاتے ہو، تو یہ دنیا تو صرف تھوڑا سا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، اور بہت جلد فنا ہو جائے گی۔ لیکن دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی ہمیشہ نہیں رہتی، انسان بھی فنا ہو جاتے ہیں، اور انسانوں کو جو فائدے ہوتے ہیں انسانوں کے پاس وہ چیزیں بھی سب فنا ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس زندگی میں کسی چیز کو بقا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کیسے سمجھائی کہ جب بارش ہوتی ہے اور ایک کھیت ہوتا ہے جس کے اندر خوب چارہ اور پھل پیدا ہوتا ہے، فصل بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے، جب فصل پکی ہوئی تیار ہوتی ہے تو بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور ایک کسان سوچتا ہے کہ اب میرا فائدہ مجھے ملنے کا وقت ہے، اور اب یہ فائدہ مجھے آئندہ سال کے لیے میرے لیے روزی کا ذریعہ بنے گا، میرے تمام معاملات میں میرے لیے رزق کا ذریعہ ہوگا یہ۔ اور انسان اسی طرح، اگر انسان کو اللہ نے بڑی دولت دی ہوئی ہے تو اس کی بھی مثال ہم اسی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان کے پاس خوب دولت جمع ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ دولت میرے پاس اتنی ہے کہ میری زندگی اچھی گزر جائے گی، مجھے اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عطا امرنا لیلاً او نہاراً، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فنا کا حکم آ جاتا ہے۔ دیکھیں اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ انسان کسی نعمت کو استعمال کرے، چاہے فصل تیار ہے، سارے سال محنت کے بعد فصل اگی ہے،
اگر اللہ نہیں چاہتا کہ اس میں انسان کے فائدے کے لیے اگر یا تو سزا دینا چاہ رہا ہے اللہ یا آزمانا چاہتا ہے اس کو، ایک لمحے کے اندر اس پکی ہوئی فصل پر کوئی طوفان آ جاتا ہے، کوئی ایسے کیڑوں حملہ ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی ذریعے سے وہ پوری پکی پکائی فصل بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ تو حسید کا مطلب ہوتا ہے کٹنا، فصل کا کٹنا۔ تو دیکھیں جب اگی ہوئی فصل کٹ جاتی ہے کوئی چیز پھر رہتی نہیں ہے، سب کچھ کٹی ہوئی زمین پہ گری ہوئی پڑی ہوئی رہ جاتی ہے۔ تو اسی طرح گھاس جب زرد ہو جاتی ہے تو وہ پھر کاٹنے کے بعد وہ کوڑا کرکٹ اور بھوسا ہی رہ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر نہیں، اللہ کی ظن نہیں ہے کہ انسان اس نعمت کو سے فائدہ اٹھائے تو وہ کسی لمحے بھی وہ انسان سے چھن جاتی ہے۔ دیکھیے کئی بار ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ اچھے بڑے بڑے مکانات ہیں، کوئی بستی بسی ہوئی ہے، کچھ لوگ خوشحال لوگ جس میں بستے ہیں، ہر طرح کی اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہوئی ہیں اور وہ بڑے بے نیازی سے رہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوشحال ہیں، اور پھر اچانک سے زلزلہ آتا ہے یا کوئی طوفان آسمانی مصیبت آ جاتی ہے تو لمحے کے لمحے ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اگر اللہ کی اذن نہیں ہو تو ہم کچھ بھی، دنیا کی نعمتیں بھی ہمارے لیے ایک لمحے میں چھن جائیں۔ خود انسان کی زندگی بھی اسی طرح ہے کہ ایک جیسے پانی کا ایک بلبلہ ہے کہ وہ کب ختم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا، تو اسی طرح طاقتور انسان بھی اچانک سے ایک جھٹکے میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جس چیزوں کو تم سمجھ کر تم ان کے سہارے پر تم اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو غنی سمجھتے ہو، تو یہ چیزیں تمہیں لم تغنا بالامس، یہ تو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں اس کو ختم کر دے، اس جگہ سے ہی ہٹا دے جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں وہاں پر۔ دیکھیں کتنے بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہونہار ہوتا ہے، ماں باپ اس کو بڑا پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں، وہ اب جوانی پر پہنچتا ہے، ماں باپ کو بڑی امید ہوتی ہے اپنے بچوں سے، اس بچے سے بڑی امیدیں رکھے ہوئے ہوتا ہے کہ میرا بچہ دنیا میں کچھ کرے گا، اور اچانک سے اس کو کسی طرح سے موت آ جاتی ہے اور جوان بچہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو انسان کیا کر لیتا ہے؟ انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو انسان جو ہے وہ بس اس کی حالت ایسی ہے کہ جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے تم کو سمجھاتے ہیں کہ جو یتفکرون، جو غور و فکر کرنے والے انسان ہیں، جو اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، تو وہ پھر اپنے آپ کو بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ لیکن جو غور و فکر نہیں کرتا وہ اسی بدمستی میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، غفلت میں زندگی گزار دیتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ تو تمہیں سلامتی والے گھر کی دعوت دیتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لے آتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، سلامتی کا گھر کیا مطلب ہے؟ سلامتی کا گھر جو ہے وہ جنت ہے۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر سلامتی ہی سلامتی۔ ہم نے ابھی سورہ یونس میں ہی پڑھا کہ وہاں پر انسان کی تحیتہم فیہا سلام، کہ انسان جو ہے اس میں ایک دوسرے سے ملیں گے، جنتی جنت میں، تو ان کو سلام کریں گے، اور جب ان سے رخصت ہوں گے ایک دوسرے تو بھی سلامتی کی دعا کے ساتھ رخصت ہوں گے۔ اسی طرح فرشتے بھی سلام کریں گے، مسلمانوں کو، جنتیوں کو فرشتے بھی سلام کریں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یاسین 58 میں فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، کہ سلام و اس رب کی طرف سے کہا جائے گا جو بےحد مہربان ہے۔ سلامتی کا گھر صرف جنت ہے، دنیا میں کوئی سلامتی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ اچھے وقت میں بھی آزماتا ہے، برے وقت میں بھی، لیکن کوئی چیز پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔
لیکن سلامتی جس میں ہے، جس میں امن ہے، جس میں ہمیشگی کی زندگی ہے، وہ جنت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں یہ احکامات دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ساتھ تمہیں شریعتیں بھیجتا ہے تاکہ تم ان پر عمل کرو، ان سے تم بچ جاؤ گناہوں سے۔ تو وہ تم پر ایک پابندی نہیں ہے کہ تم سے اس دنیا کی خوشیاں چھیننے کے لیے نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم ان کو سیکھو، اللہ کے طریقے کو سیکھو، سمجھو، اور پھر اللہ کی فرما برداری میں زندگی کو انجوائے بھی کرو۔ یہ نہیں کہ دنیا کی زندگی، نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں دنیا کی نعمتوں سے انکار نہیں ہے کہ ہم دنیا کی کسی نعمت سے رغبت نہ رکھیں، لیکن ہمیں آخرت کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ کی فرما برداری میں رہ کر ہم دنیا کو بھی انجوائے کر کے ہم دنیا کو بھی اپنے لیے سلامتی کا گھر بنا سکتے ہیں، مگر یہ وقتی ہوگا۔ ہمیشہ کا جو سلامتی کا گھر ہے وہ آخرت میں ہے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل اور میکائیل نے آپس میں میرے لیے ایک مثال بیان کی، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک محل بنایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے یہ خواب کی طرح دکھایا گیا کہ دو فرشتے بات کر رہے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک محل بنایا، پھر اس میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو بلانے کے لیے ایک بلانے والا بھیجا۔ پس جس شخص نے اس بلانے والے کے کہنے کو قبول کیا وہ تو محل میں بھی داخل ہو گیا اور کھانا بھی کھائے گا، اور جو بلانے والے کے کہنے کو قبول نہیں کرے گا وہ نہ تو محل میں داخل ہوگا اور نہ کھانا کھائے گا۔ پھر انہوں نے کہا اس کے لیے اس کی وضاحت کرو، یعنی فرشتوں نے پہلے یہ بات کہی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپس میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم وضاحت کر دیں اس بات کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی وضاحت کرو تاکہ یہ سمجھ جائے۔ تو ایک نے کہا کہ وہ محل جنت ہے اور اس کی طرف بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جنت تیار کی، اپنے نیک بندوں کے لیے، پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اس جنت کے لیے بلائے، لوگوں کو دعوت دے۔ تو پھر جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اچھے برے کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ یہ کتنی پیاری مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت دینے کے لیے آئے کہ اللہ کی جنت کی طرف چلو۔ تو جنہوں نے مان لیا، اطاعت کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین کے طریقے کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کو خوش کیا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ اس خوبصورت محل اس جنت کے مہمان بنے اور وہاں کی نعمتوں کو انہیں سے فائدہ اٹھایا۔ تو جنہوں نے انکار کیا پھر وہ اس محل میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک طرح سے ایک ذریعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والوں کے لیے کامیابی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو یہ فرق پیغام کو قبول کرنے اور ناقبول کرنے سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے، اللہ نے تو جنت بنائی لوگوں کے لیے ہے، تو اللہ تو ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت سے مطلب یہی ہے کہ انسان نیکی کے اس دعوت کو قبول کرے، پھر اس کے مطابق محنت اور کوشش کرے، تو اللہ اس کو توفیق دے گا کہ وہ اس پر استقامت اس کو حاصل ہو جائے گی اور وہ آخر کار کامیاب ہو جائے گا اور جنت کے راستے کی اس کے لیے رہنمائی ہوگی۔ تو اللہ تو چاہتا ہے، اللہ سب کے لیے چاہتا ہے، تمام انسانوں کے لیے چاہتا ہے، لیکن اللہ اپنے حکمت اور مشیت سے فیصلے فرماتا ہے۔ تو جو قبول کرنے والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ استقامت دے دے گا اس جنت کے راستے پر، صراط المستقیم جو کہ سیدھا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جما دیں گے ان کو، اور اس راستے پر چل کر وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن جو اللہ کن کے لیے نہیں چاہتا، یہ جو کہ نافرمان ہے اللہ کے، تو ان کو پھر ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ ہدایت کا ملنا ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
جس نے قبول نہیں کیا جس کو نہیں چاہیے ہدایت اس کو اللہ دیتا نہیں ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے ہدایت مانگنی ہے اور اللہ کی فرما برداری مانگنی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر نماز میں ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں اس راستے کو بتا دے جو سیدھا راستہ ہے، جو تیری جنت تک لے جائے گا، ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دے اور اس میں ہمیں جنت تک پہنچنے کی کامیابی بھی عطا کر دے۔ تو ہر نماز میں ہم اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسان کر دے اس راستے پر چلنا۔ اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ ولا يرحق وجوہکم قتر ولا ذلۃ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب نتیجہ کیا ہوگا لوگوں کے ان سارے اعمال کا۔ آخری نتیجہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے خلوص سے نیکیاں کی ان کے لیے بھلائی بھی ہے اور مزید بھی، ان کے چہروں پر غبار اور ذلت نہیں چھائے گی، یہی جنت والے ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں الذین احسنوا، جنہوں نے احسان کا رویہ کیا۔ تو دنیا میں احسان کا رویہ کیا ہے؟ یہ حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ حدیث جبرائیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے انسان کے روپ میں اور کچھ سوالات کیے تاکہ صحابہ کرام کی تربیت ہو سکے۔ تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بندہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس کو یہ احساس نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو کم از کم یہ ہو ڈر اس کے دل میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ جب انسان نماز کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے تو انسان کی نماز ایسی ہو جائے، انسان کی عبادات ایسی ہو جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اللہ میرے سامنے ہے۔ وہ خود بندہ جیسے محسوس کرے کہ اللہ ہے میرے سامنے ہے، وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ تو دیکھیں جب انسان کو یہ احساس ہو کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں تو پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت تقویٰ کس قدر ہوگا اور کس قدر اس کے اعمال میں خوبصورتی آ جائے گی، اس کی عبادت میں خوبصورتی آ جائے گی۔ انسان کی عادت ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی ہو تو اس کا رویہ الگ ہوتا ہے، جب پیچھے ہوتا ہے کوئی تو اس کا رویہ الگ ہوتا ہے۔ جیسے اگر ایک پولیس کو دیکھتے ہیں ہم تو ہم سڑک پر ہوتے ہیں تو ہم فوراً سے اپنی اسپیڈ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس اسپیڈ سے جا رہے ہیں، ورنہ ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اگر ہمارا یہ حال ہوگا ہمارے ایمان کا کہ ہمیں یہ احساس ہوگا اللہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہماری نظروں کے سامنے ہوگی، تو پھر ہمارے کام میں بھی خوبصورتی ہوگی، ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا وعدہ کیا؟ الحسنہ۔ حسنہ جو ہے یہ مؤنث ہے احسن کی، ٹھیک ہے، اور حسنہ کا مطلب ہے سب سے خوبصورت۔ تو سب سے خوبصورت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ حسنہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب اور جنت کا ملنا ہے اور جنت کی نعمتوں کا ملنا ہے، اور وہ زیادہ، اور جنت سے زیادہ پھر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ زیادہ کی ہمیں کیا تفصیل بتائی گئی ہے کہ اس سے مطلب اللہ کا دیدار ہے، یعنی کہ جنت میں جب انسان جنتی پہنچ جائیں گے وہ جنت کی نعمتوں سے خوب خوش ہوں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا تم خوش ہو اور تمہیں کچھ اور دیا جائے گا، تو وہ کہیں گے اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی الذین احسنوا الحسنی وزیادہ، یعنی یہی والی آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت ایک منادی کرنے والا پکارے گا، اے جنت والو، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ چاہتا ہے کہ اسے بھی پورا کر دیا جائے۔ وہ کہیں گے وہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا اس نے ہمارے میزان نیک اعمال کی تول بھاری نہیں کر دیے؟ کیا اس نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟
ہمیں جنت میں داخل اور آگ سے محفوظ نہیں کر دیا؟ تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ پھر کیا ہوگا؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس وقت ان کے لیے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم انہیں اب تک ایسی کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی ہوگی جو انہیں اس دیدار سے زیادہ محبوب ہو اور اس میں ان کی آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ ٹھنڈک ہو۔ تو اس آیت کی تفسیر میں سورہ توبہ کی 72 جو ہے اس میں بھی اس مضمون پر بات ہوئی ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار وہ نعمت ہے جو کہ زیادہ، وہ جنت کی نعمتوں سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس بھی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَحْرَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، کہ ان لوگوں کے چہروں پر غبار نہیں ہوگا اور ذلت نہیں چھائی ہوئی ہوگی۔ دیکھیں جب جہنمیوں کو اپنا عذاب سامنے نظر آئے گا اور جو ذلت ان کو محسوس ہو رہی ہوگی اس وقت، اس سے ایسے ان کے چہرے ہوں گے جیسے کہ ان پر غبار چھایا ہوا ہے اور ذلت سے سیاہ ہو رہے ہوں گے، ذلت کے احساس سے ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، لیکن جنتیوں کا ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جنہوں نے برائیاں کمائی انہیں ان کی برائیوں کا برابر بدلہ ملے گا۔ یعنی دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنتیوں کا ذکر فرمایا تو ان کے لیے الحسنہ اور زیادہ بتایا، یعنی کہ سب سے بہترین اجر، ان کے اعمال سے بھی کہیں زیادہ بہترین عمل جزا، اور پھر اس سے بھی زیادہ اللہ کا دیدار۔ لیکن جہنمیوں کے ساتھ بھی اللہ انصاف ہی کرے گا، ان کو ان کی برائیوں کے مطابق سزا دے گا، یعنی جتنی برائی جس کی ہوگی اس کے مثل اس کو سزا ملے گی۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، لیکن ان کے چہروں پر غبار ہوگا، ان کے چہروں پر اندھیرا چھایا ہوا ہوگا۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اور اس دن انہوں نے جو دنیا میں سمجھ رکھا تھا کہ ہمارے بہت سے سفارشی، یہ معبود ہمارے کام آئیں گے، لیکن اس دن ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، کہ رات کے اندھیرے کی طرح ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے غم کی وجہ سے، حسرت کی وجہ سے۔ دیکھیے دنیا میں بھی انسان کو بہت زیادہ غم پڑ جاتا ہے، اس کے اوپر بہت ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کا چہرہ اتر جاتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہونے لگتا ہے، تو ان کے چہرے اتنے سیاہ ہو جائیں گے جیسے اندھیری رات ہے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور یہ لوگ جہنم والے جو کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ما لہم من اللہ من عاصم، تو دیکھیں دنیا میں بھی اصل میں اللہ کے سوا کسی کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کسی کے ساتھ کوئی عذاب کا معاملہ کرے یا اس کے ساتھ کوئی اس کے اوپر کوئی آفت کا فیصلہ کرے تو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوتا، لیکن دنیا میں انسان یہ سمجھتا ہے، اس نے اپنے سہارے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ دنیا میں مشکل میں بھی ہوتا ہے تو وہ سہارے ڈھونڈتا ہے اپنے، اس کے اللہ کسی کو توفیق دے دے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹے، ورنہ وہ اپنے بنائے ہوئے ان اسباب پر نظر رکھتا ہے اور سہاروں کو ڈھونڈتا ہے۔ اور بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اذن سے وہ ان اسباب سے وہ بچ بھی جاتا ہے، ان مشکل سے نکل بھی آتا ہے، مگر وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن آخرت میں یہ کوئی سہارا ان کو نظر ہی نہیں آئے گا، کوئی ان کے سامنے ہوگا ہی نہیں جو ان کی مدد کرے۔ اس دن سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا یقول الانسان یومئذ این المفر کلا وزر الی ربک یومئذ مستقر، کہ سورہ قیامت کی آیت نمبر 10 سے 12 تک، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ یعنی اس دن جو ہے وہ کوئی پناہ کی جگہ بھی نظر نہیں آئے گی، کوئی معبود بھی نظر نہیں آئیں گے، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا جس کی طرف یہ بھاگیں گے جو دنیا میں بھاگتے تھے۔ پھر یہ جو فرمایا کہ
اغشیت وجوہم، اغشا کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، کسی چیز کو ڈھانپنا، تو ان کے چہروں کی حد سے بڑی ہوئی سیاہی کو سے تشبیہ ہے یہ کہ اندھیرے سے ڈھکے ہوئے ہوں گے ان کے چہرے اندھیری رات کی طرح۔ مجرموں کے چہروں پر سیاہی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کئی اور مقامات بھی فرمایا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ان کی نا امیدی اور غم کی شدت کی وجہ سے اور خوف کی شدت کی وجہ سے اپنے برے انجام کو دیکھتے ہوئے ان کی یہ حالت ہو جائے گی۔